بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مرکب اضافی جو کہ مضاف اور مضاف علیہ کا مجموعہ ہوتا ہے ان کی مختلف ڈائمنشنز پہ غور کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب مرکب اضافی جمع میں آئے گا، جمع سالم ہوگا تو کیا آداب ہوں گے، اور جب دو مضاف مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو ہم کیا ملحوظ خاطر رکھیں گے، کیا آداب ہوں گے ان کے۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ اگر ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف علیہ ہو جائیں، یعنی اسماء کا مجموعہ مرکب اضافی میں زیادہ ہو جائے، دو سے زیادہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے۔ یہ ہمارے جو پرانے کل پرسوں کے اسباق تھے، ہم نے ان میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ ناظرین، آج جس نقطے پہ ہم غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں جب مختلف ضمائر ہوتے ہیں تو ان کے آداب کیا ہوتے ہیں اور وہ ساتھ والے اسم کے ساتھ کیا تبدیلی رونما کرتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر یعنی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم ہی ہوتے ہیں، جن کو انگریزی میں ہم پروناؤن بولتے ہیں، اور یہی ضمیر جو ہیں یہ کسی کے نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ اسم جو ناموں کی جگہ استعمال ہوں انہیں ہم ضمیر کہتے ہیں، اور ضمائر یا ضمائر اس کی جمع ہے۔ ہم یہ اب دیکھیں گے کہ مرکب اضافی میں جب مختلف ضمائر لگتے ہیں تو پھر مختلف الفاظ کی یا مرکب اضافی کی جو شکل بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے ہے اس سے بہتر ڈپکشن دینا بہت مشکل ہے، چونکہ یہاں پہ تحریر بھی ہے اور مثالیں بھی ہیں، ضمائر بھی ہیں اور اسماء بھی ہیں۔ تو ناظرین ذرا اس پہ غور کریں کہ آج کا ہمارا لیسن ہوگا مرکب اضافی ضمائر کے ساتھ، اور یہ عام طور پہ جو ضمائر ہیں یہ حالت نصب میں ہیں، یعنی فتح، ان کے اوپر فتح آتی ہے، اور جر یعنی ان کے نیچے کسرہ آتی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ مثلا یہ ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل میں ان ضمائر کو رکھ دیا گیا ہے تاکہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ غائب ہے، یہ حاضر ہے، متکلم ہے۔ غائب وہ ضمیر ہوتے ہیں جو ہی شی دے انگریزی میں بولتے ہیں، یعنی وہ جمع، وہ مؤنث، وہ مذکر اور وہ جمع، ان کو ہم غائب کا صیغہ بولتے ہیں۔ اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو ہم حاضر بولتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں یو بولتے ہیں۔ اور متکلم ہوتا ہے جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، مثلا میں یعنی آئی اور وی، یہ دونوں متکلم ہیں کیونکہ یہ گفتگو کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جن سے گفتگو کی جائے ان کو حاضر بولتے ہیں، اور جن کے بارے میں گفتگو کی جائے مگر وہ موجود نہ ہوں اس موقع پہ ان کو ہم غائب بولتے ہیں۔ غائب ناظرین مذکر اور مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جو ہم ہی شی اٹ کہتے ہیں تو یہ غائب کا صیغہ ہے، اور مذکر اور مؤنث عربی زبان میں واحد کے لیے ہم ہی کے لیے ہو کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ صیغہ اضافی صیغہ ہے۔ ویسے اس کو ہوا بولتے ہیں، ہی کو ہوا بولتے ہیں، لیکن اس کا جو اضافہ کرنے کا صیغہ ہوگا اس کو ہم ہو بولتے ہیں۔ اور اگر دو اکٹھے ہو جائیں گے اور مذکر ہوں گے تو ان کا ہما کا صیغہ ہوگا، اور اگر ان کی جمع جو ہوگی وہ ہم ہوگی۔ یعنی ایسے اشخاص جو مذکر ہوں، ایک ہوگا تو ہو، دو ہوں گے تو ہما، زیادہ ہوں گے تو ہم۔ اور اگر غائب رہنے والے اشخاص جو ہیں وہ فیمیل ہوں، مؤنث ہوں، تو سنگل کو ہم کہیں گے ہا، لیکن اضافی کا صیغہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہا اور ہما دو خواتین ہو جائیں گی، ان کی ملکیت کو بولتے ہیں، اور ہنہ جب ان کی ملکیت زیادہ ہوگی، زیادہ ہونے والی مؤنث جو ملکیت رکھیں گے۔ اسی طرح حاضر میں اگر یو کا صیغہ آئے گا تو اس کو کا بولتے ہیں، دو کا ہوگا تو کما بولتے ہیں، اور جب جمع ہو جائے گی حاضر کے صیغے میں تو کم کہتے ہیں۔ اسی طرح بالکل مؤنث کے صیغے میں کا کی بجائے کی ہو جائے گا، اور کما ہو جائے گا دو خواتین کے لیے، اور زیادہ کے لیے کنہ ہو جائے گا، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ اور ناظرین متکلم میں مذکر اور مؤنث اگر میں کا صیغہ جو ہے اس کے لیے یہ کا اضافہ کریں گے، یہ کا، اور
نون الفنا کا اضافہ کریں گے جب نحنو یعنی ہم کا صیغہ استعمال کریں گے. تو یہ ٹیبل جو ناظرین ہے یہ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے اور ان ضمائر کو ایک دفعہ آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب بھی کہیں آپ کو اضافے کا مسئلہ آئے گا کسی بھی اسم حرف یا فعل کے ساتھ لگانے کا تو آپ ان ضمائر کو اسی سینس میں اسی ترتیب میں استعمال کر سکیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا مضاف اور مضاف علیہ کے ساتھ جب ضمائر اپنا رول پلے کرتے ہیں یہ ضمائر جب مضاف علیہ کے طور پہ آئیں گے تو یہ ان کا کیا سٹیٹس ہوگا, یہ ان کا رویہ کیا ہوگا اپنے ساتھ آنے والے اسماء کا یا حروف کا. تو اس کی مثال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مضاف اور مضاف علیہ کی مثالیں ہیں. کتابن کہتے ہیں کتاب کو اور ہوا کہتے ہیں ہی کو یا وہ جو غائب ہوگا لیکن مذکر ہوگا. جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا کتابوہو, یعنی یہ جو ہو ہے یہ باقی رہے گی. کتابو کتاب کے ساتھ ہوا مل گیا یہ بن گیا کتابوہو اور اس کے اوپر یہ دمہ آئے گا لیکن دمہ کو ہم الٹا کر دیں گے. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح جب کتاب دو لوگوں کی کتاب ہو جائے گی اور وہ غائب ہوں گے تو ہم کہیں گے کتابوہما, یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہما بیسیکلی کتاب کے. اسی طرح کتابن پلس ہم کتابوہم یعنی کتاب کے ساتھ ہم مل گیا یہ والا ہم جو ہے. اسی طرح ہم مؤنث پہ کسی پہ آتے ہیں, کتاب کے ساتھ ہیا ملا ہا ملا تو یہ بن گیا کتابوہا. اسی طرح اگر ہما ہو گیا تو کتابوہما کتابوہما یہ کتابن ہما کتابوہما. اسی طرح ہنہ کے ساتھ آ جائے گا کتابن پلس ہنہ کتابوہنہ یعنی ان خواتین کی کتابیں. اسی طرح اگر ہم حاضر کے صیغے میں آتے ہیں تو کتابن انتا یعنی کتابو کا, اس کا مطلب ہوگا کا یعنی اس یو کی, یو اگر میل ہوگا تو کا آئے گا اور اگر یو فیمیل ہو جائے گی تو کتابو کی آئے گی, کتابو کی ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ کتابو کی ہے. اسی طرح حاضر کے صیغے میں دو ہو جائیں گے تو کتابو کما ہو جائے گا یہ پہ, اور اگر زیادہ ہو جائیں گے تو کتابو کم ہو جائے گا. کما اور کم جمع کا صیغہ ہے حاضر میں. اور اسی طرح اگر یہ مؤنث ہو جائے گی تو کتابو کی ہو جائے گا. اور بالکل اسی طرح اگر دو ہو جائیں گی کتاب کے ساتھ دو خواتین ہو جائیں گی تو کما لگے گا, اور اگر زیادہ ہو جائیں گی تو کنہ لگ جائے گا. تو گویا یہ جو ضمائر ہیں یہ آپ نے اسم کے بعد لگا دینے ہیں تو گویا وہ مرکب اضافی ہو جائے گا. اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کتاب ہو میں مضاف علیہ کیا ہے تو کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور جو ہو ہے وہ مضاف علیہ ہے. اسی طرح کتاب ہما یعنی ضمیر ہے قبضے کی یعنی مضاف علیہ کی نشانی ہے, لیکن اس میں بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے مضاف علیہ کے نیچے ہمیشہ آخری حرف کے نیچے زیر پائی تھی, لیکن یہ چونکہ ضمائر ہیں اس لیے یہاں پہ وہ زیر والا کانسیپٹ نہیں ہوگا. ان کی جو شکل ہوگی ان کو ہم یہاں سے ہی یاد کریں گے. مثلا ہو کے ساتھ اوپر دمہ آئے گا, حالانکہ زیر آنی چاہیے تھی, کسرہ آنی چاہیے تھی, لیکن نہیں دمہ آئے گا. ہما کا ساتھ بالکل اس ٹیبل کے مطابق آئے گا. لہٰذا یہ جو ٹیبل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم متکلم کے صیغے میں آتے ہیں تو یہ اسم ہے کتابن, اس کے ساتھ یہ کا اضافہ ہوگا جائے یہ بن جائے گا کتابی میری کتاب. اور ان ضمائر کو ہم ضمائر منفصلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فاصلہ رکھتے ہیں. اسی طرح کتابن پلس نحنو کہتے ہیں ہم کو, کتاب کہتے ہیں ظاہر کتاب کو بولتے ہیں اسم ہے اور مضاف ہے. کتابنا یعنی ہماری کتاب. تو دیکھیں یہاں پہ نحنو جو ہے وہ نام میں تبدیل ہو گیا. تو جہاں کہیں بھی ناظرین آپ دیکھیں گے قرآن حکیم پڑھتے ہوئے بھی آپ کو اکثر یہ جو ضمائر ہیں یہ ملیں گے, مرکب اضافی میں بھی ملیں گے, مرکب اشاری میں بھی ملیں گے, اور اسی طرح آپ کو دوسرے جو مرکبات ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے. آپ نے اس لفظ کے ساتھ ان کی پہچان اگر آپ کے دل و دماغ میں ہوگی تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا مرکب اضافی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ضمائر لگا ہوا ہے. تو گویا آپ ان نشانیوں سے جہاں پر بھی یہ لگے ہوں گے آپ کو یہاں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس ضمائر کی بات ہو رہی ہے, غائب کی ہے, حاضر کی ہے, متکلم کی ہے. اور اگر یہ ان کی ہے تو پھر ان کے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں, اور پھر ان کا واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے. تو ناظرین آج کا جو سبق ہے
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹیبل کو آپ اچھے طریقے سے کنسیو کر لیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، بالکل ان کو پہچان کر لیں، لکھ کے کر لیں اور ان کو بار بار پڑھ کے کر لیں، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مرکب اضافی آئے گا اور ان کے ساتھ ضمائر لگے ہوں گے تو آپ ان ضمائر کو، جو کہ عام طور پہ ضمائر منفصلہ ہوتے ہیں یعنی فاصلہ رکھتے ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں، اور وہ تبھی ممکن ہوگا اگر اس ٹیبل کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ آج کا ہمارا یہ جو لیسن اور یہ جو ٹیبل تھا، یہ بیسیکلی مرکب اضافی میں ضمائر کے اضافے پہ تھا۔ تھینک یو۔